اللہ بنی الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے صحابوں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا صاحب سما آ گیا، تیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر البرا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، فا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، تو کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت درست کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ اپنے گھر لے کے آئی، شام کا وقت تھا، دروازے کی کنڈی بجی، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ جواب آیا انا ام خولہ سعدیہ، حلیمہ دروازہ کھول، جلدی سے لپک کے دروازہ کھول دیا، اے خولہ سعدیہ بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی اے حلیمہ جلدی آ میری بات سن لے، کہنے لگی آج مجھے پریشان نہ کر، پروردگار عالم کی امانت میری گود میں آئی ہے، مجھے یہ ذمہ داری پوری نبھانے دے، مجھے آج میرے کام میں خلل نہ ڈال، مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج پریشان نہ کر، جلدی آ میری بات سن لے۔ اللہ اکبر کہنے لگی بارہ کی کیا سناؤں گی، اندر آ جا جو بات کرنی ہے کر لے۔ ام خولہ جھوم کے کہنے لگی اے حلیمہ کسی بلاؤں گی، میں اکیلی تیرے دروازے پہ نہیں آئی، پورا بنو سعد کا قبیلہ تیرے دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ حلیمہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کیا بات ہے؟ میرا خادم کسی سے جھگڑ کے آ گیا، اگر جھگڑا کر لیا معافی میں مانگتی ہوں، اگر کوئی لینا دینا تمہارے گھر کے کام کاج کر کے، تمہارے گھر کے کام کاج کر کے قرضہ اتار دوں گی، آج مجھے پریشان نہ کرو، آج مجھے تنگ نہ کرو۔ ام خولہ سعدیہ کہتی ہے حلیمہ تنگ کرنے کی بات نہیں، تیری کسبہ پرسی کا عالم دیکھ کے، تیری غریبی کا حال دیکھ کے، تیری مفلسی کا حال دیکھ کے، تیرے گھر میں کبھی چراغ کی روشنی نہیں ہوئی، ایسا چراغ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس چراغ کی برکت سے تیرے گھر میں روشنی نہیں، تیرے گھر کی روشنی کی برکت سے پورا بنو سعد کا قبیلہ روشن نظر آ رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے گھر کے آنگن میں لے آئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کے بدوحا کا چہرہ دکھا دیا، اس چراغ کی بات کرتی ہو، اس روشنی کی بات کرتی ہو، محبوب رب ذوالجلال کی بات کرتی ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ چراغ کا کمال نہیں بلکہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آج بھی سنوں گے کل چھٹی تو نہیں کرا دو گے؟
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے پر تشریف لے کے آئے اور آگے دروازے کی کنڈی بجا دی. اندر سے آواز آئی من دق الباب, کون ہے دروازے پر؟ جواب ملا انا محمد الرسول اللہ. بیٹی جناب تیرے دروازے پہ آیا ہے. اندر سے آواز آئی ابا جان اگر اکیلے ہو تو اپنی چاہ کے اندر آ جاؤ, اگر کوئی آدمی ساتھ اپنی چادر اندر پھینک دو. رحمت والے نبی نے اپنی چادر اندر پھینک دی, تشریف لے گئے. فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان کپڑا اتنا نہیں تیری دھی کے پاس کہ پورا بدن لپیٹ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, آدھی روٹی کا ٹکڑا چکیری میں رکھ کے لے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی. نہ جانے میرا ابا کتنا دل کا بھوکا ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی کیا بتاؤں, تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے. اذان کا وقت ہوا, اذان دے دی گئی, نماز کا وقت ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھا لیا, نماز کے لیے کھڑی ہوئی, نڈھال ہو کے زمین پہ گر گئی. رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا او میری بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابا جان ایک تو بیماری کا حملہ ہے اور دوسرا مجھے بھوک نے نڈال کر دیا. اتنی کمزوری نقاہت ہو گئی میں کھڑی نہیں ہو سکتی, میں مصلی پہ گر گئی. دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا. مصلی اٹھا کے دیکھا سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہے. آپ نے فرمایا جتنا جی چاہتا لے لے, مگر ایک بات یاد رکھنا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. بیٹی دنیا چند روز ہے, دنیا کی لذتیں چند روز ہے, دنیا کا آرام چند روز ہے, دنیا کا سکون چند روز ہے, دنیا کی آؤ بھگت چند روز ہے. بیٹی آخرت باقی رہنے والی ہے. اتنی صابرہ تھی, اتنا صبر کرنے والی تھی, سارے سونے چاندی کو مصلی سے ڈھانپ دیا. ابا کے سینے کے ساتھ لگ کے رونے لگ گئی. ابا کے کان میں کہنے لگی او کملی والی میرا ابا, جو سونا چاندی میرا دین دنیا خراب کرے, میں محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ جو کہا سنا قبول فرما دے. ابتدا اللہ اچھی ہوئی ہے, انجام بھی اللہ اچھا فرما دے. یا اللہ اس گھرانے کو آباد فرما دے, ہر قسم کے شرور سے اللہ تو حفاظت فرما دے. یا اللہ انہیں دیکھ کے ہمارے بڑے یاد آ جاتے ہیں. اللہ سلامتی والی زندگی نصیب فرما, ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما. ادارے کا اللہ قیام میں اللہ برکت عطا فرما دے, اسے قائم و دائم فرما دے. پڑھنے والوں کو آگے جا کے پڑھانے والا بنا دے. اللہ اس علم و عرفان کا مرکز مزید ترقی نصیب فرما دے. اس کی ضروریات کو اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما دے. دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. آنے والوں کا آنا قبول فرما دے. اخلاص للہیت نصیب فرما دے. الہی مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دے. مولا بیماری بھی تیری نعمت ہے, شفا بھی تیری نعمت ہے. تیرے بندے اس قابل کہاں کہ تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے. اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. الہی بارش سے آ رہی ہے, لگتا ہے تو ناراض ہے, فصلیں تیار ہیں, لیکن اللہ ان بارشوں میں ان ہواؤں میں کوئی نہ کوئی تیری حکمت ہے. یا اللہ بھی پچھلے قرضے برقرار ہیں زمینداروں کے, اور اللہ اس فصل کو دیکھ کر تیری ذات میں بھروسہ رکھ کے بیٹھے ہیں. اللہ اس فصل میں اتنی برکت دے کہ اگلے کام بھی بن جائے اور پچھلے قرضے بھی اتر جائیں. اللہ کتنی بچیاں اس فصل پر امید میں بیٹھی ہیں کہ گھر کے اندر روپیہ پیسہ آئے گا اور ہمارے ہاتھوں پہ مہندی سجے گی. اے اللہ ان بچیوں کے ارمان کو ٹوٹنے نہ دینا. اللہ بیٹیاں دی ہیں تو نصیبیں بھی اچھے بنا دے. اللہ بیٹیاں دی ہیں تو ان کے گھر بار بھی سجا دے. اللہ اولاد نا فرمان ہے فرما بردار بنا دے. دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیاب و کامران فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں آواز آ رہی ہے الہی کچھ رو رہے کچھ سو رہے, یا اللہ سونے والوں کو رونے والا بنا دے اور رونے والوں کا رونا قبول فرما لے. الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا, اللہ تجھ سے کیا مانگے, ہماری نہ حیثیت نہ اوقات ہے. اللہ ہم تیرے اللہ والوں کو اور اللہ تیری پہچان رکھنے والوں
کے انہیں سامنے بٹھا کے اللہ ان کا چہرہ دکھا کے تیرے سے مانگتے ہیں الہی کرم فرما دے فضل فرما دے رحمتوں کا والا معاملہ فرما دے مدارس مساجد کی حفاظت فرما دے الہی حج عمرے کی سعادت عطا فرما دے اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے مدینے میں قبر نصیب فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دنیا آخرت میں پڑوس نصیب فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ میری توبہ ہماری توبہ کو قبول فرما ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آگے انشاءاللہ کل سب حضرات اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر 10 بجے پہنچنے کی کوشش کریں